बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अक्टूबर की 11 तारीख है। मैंने आपसे कहा था गुज़श्ता रोज़ सुबह वीडियो में, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जो जरगा है, मंजूर पश्तीन का जरगा, ये जरगा होने जा रहा है। ये एक अच्छी खबर है। अली मीन गंडापुर ने एक रोल प्ले किया और मुज़ाकरात कामयाब हुए। अब हमारे सामने इस जरगे की खबरें बाद में आएंगी, लेकिन जो खौफनाक चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ किसी हद तक अवॉइड हो गई है। ये जरगा बहुत अहमियत का हामिल है। चीज़ें अनफोल्ड होंगी कि क्या हो रहा है, लेकिन इस वीडियो के मौज़ूआत की बात सबसे पहले देखिए। मैं आगे बढ़ूँ इस वीडियो के मौज़ूआत में, मुनीब फ़ारूक के हवाले से खबर है और मैं आपसे कहूँगा कि बच्चे ना देखें, अभी बता दूँ। लेकिन उससे पहले रात गए बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक खबर हमारे सामने आई बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान का इलाका है दुक्की, कोयले की कानों के लिए जाना जाता है ये इलाका। वहाँ से खबर आई कोयले की कानों पर हमला हुआ। जो आखिरी इत्तलात थी उसके मुताबिक 20 के करीब कानकन जाँ बहक हुए और 7 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए, ये बताया जा रहा था। जो दुक्की की ज़िला इंतज़ामिया है उसका ये कहना है कि कोल कंपनी पर हमला किया गया और 20 के करीब मजदूर जाँ बहक हुए, कई मजदूर ज़ख्मी हुए। हमलावरों ने 10 कोयला कानों के इंजन भी आग लगाकर जला डाले। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दुक्की हाजी खैरुल्लाह नासिर ये बताते हैं कि हमलावरों ने उनके जो कोयले की कान है उस पर हमला किया, दस्ती बम का इस्तेमाल किया, रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया और बड़े और भारी हथियार इस हमले में उनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए। उनका ये कहना है कि हमने पुलिस को बुलाया, एफसी को बुलाया, 2 घंटे की ताख़ीर से ये लोग पहुँचे। हम अपनी मदद आपके तहत मौके से लाशें उठाते रहे, ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करते रहे और ये जो तादाद है जाँ बहक होने वालों की, ये बढ़ने का खदशा है। दुक्की के जो SHO हैं हुमायूं नासिर खान, वो ये कहते हैं कि मुसल्लह अफराद ने मजदूरों को टोलियों की शक्ल में यकजा करके फायरिंग की है, जबकि हमलावरों ने कोयले की कानों की मशीनरी को भी जला डाला है। SHO साहब ये कहते हैं कि 17 लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं और बाकी दीगर 2 लाशें मुंतकिल की जा रही हैं। ये देर रात के अपडेट्स हैं। मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करूँ, मैंने न्यूज़ चैनल्स में काम करते हुए, खबरें देते हुए, प्रोग्राम्स करते हुए एक चीज़ देखी है कि जो काम हमारा होता है, यानी हम खबर बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी लाशें मुंतकिल कर दी गई, वो काम पुलिस करती है और पुलिस हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है। और जो काम पुलिस का होता है कि वो कल्प्रिट्स के पीछे जाए। कल्प्रिट्स के पीछे जाना तो होता है वाक़या हो जाने के बाद, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी यकीनी बनाए, ऐसे वाक़यात को रोके। पुलिस अपना काम हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर मौक़े पर नहीं करती, कुछ जगहों पर करती है लेकिन अक्सर व बेशतर मौक़े पर नहीं करती। अब सानेहा हो चुका है। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो सानेहे के जिम्मेदार हैं उनके गिरेबान तक कानून का हाथ जाए और वो गिरेबान हमें नज़र आए सलाखों के पीछे, वो इसका नतीजा भुगतें जो उन्होंने किया है। मुनीब फ़ारूक के साथ क्या हुआ, मैंने आपसे कहा था बच्चे ना देखें, मैं दोबारा कहूँगा। मुनीब फ़ारूक जो एंकर हैं आजकल 360 जो चैनल है शर्जील इनाम मेमन साहब का, सिंध के वज़ीर इत्तलात, तो वहाँ पर अब शो कर रहे हैं। इससे पहले मुनीब ने जियो पर, टैलेंट पर, समा पर शोज़ किए हैं। जब मैं दुनिया न्यूज़ में था तो मुनीब फ़ारूक 2008, 2009, 2010 दुनिया न्यूज़ पर थे और मुनीब ने और मैंने साथ सफ़र भी किया। 2010 का जो सैलाब था जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में, हमने साथ सफ़र करके फ्लड कवरेज भी की थी, तो उस वक्त एक अच्छा ताल्लुक़ था। अब कई बार हमारी सोशल मीडिया पर नोक झोंक होती है और मुनीब फ़ारूक जो हैं वो जो बात करते हैं उससे मैं इख्तिलाफ़ करता हूँ। मैं अक्सर उनको वहाँ तनकीद का निशाना बनाता हूँ। एक आध बार मुनीब ने जवाब भी दिया और वो ये कहते हैं कि आपके लीडर, यानी मुनीब को अब ये जो आपके लीडर है ये कहना पसंद है। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की बड़ी तारीफ़ खुद सोशल मीडिया पे मुनीब फ़ारूक कर चुके हैं। मुनीब फ़ारूक ने क्या किया, मुनीब फ़ारूक ने ये बताया कि अली मीन गंडापुर के मार्च में मुनशियात और उससे भरी हुई गाड़ियाँ थीं, ये इदारे बता रहे हैं। यानी मुख्तलिफ इदारों के मुताबिक अली मीन गंडापुर के मार्च में जो गाड़ियाँ थीं उनमें आइस और दीगर मुनशियात थी लोडेड, ठीक ठाक लोडेड, और वो गाड़ियाँ इस काफ़िले में आईं, ये इदारे बता रहे हैं। मुनीब फ़ारूक इससे पहले अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनने के बाद कुछ करेंगे, कोई एडवेंचर करेंगे, यानी आप लैंग्वेज देखें, कोई एडवेंचर करेंगे,
تو اس کا نتیجہ اس طرح کی دھمکی بھی دے دیتے ہیں. منیب فاروق یہ کہہ دیتے ہیں یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی, اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی ٹھیک ٹھاک طاقت میں اثر ہے. یعنی ان کو اس چیز پر میں ہوا, سائرہ بانو صاحبہ ہوئی, دیگر لوگ ہوئے, سوشل میڈیا پہ بتاتے ہیں باقاعدہ کہ ڈاکیا ڈاک لایا والا کام کر رہے ہیں منیب فاروق. منیب فاروق نے جب یہ بات کی تو علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین خان, انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب خیر پڑھا نہیں جا سکتا, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ منیب فاروق علی امین گنڈاپور کو, پھر آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہے. یہ جواب فیصل امین خان صاحب کو نہیں دینا چاہیے تھا, میں یہ کہتا ہوں نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ اس سے ایک آپ نے بلو دا بیلٹ جواب دے کر بیڈ ٹیسٹ میں گئی یہ چیز. دوسرا, منیب فاروق کے خلاف کوئی کارروائی کریں آپ, یعنی یہ بار بار اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں, آپ کوئی کارروائی کریں, لیگل ایکشن لیں, بتائیں کہ جی ثابت کریں آپ اپنی بات, یہ کہاں سے لے کر آ گئے ہیں, کیا کر رہے ہیں. وہ چھپتے ہیں اسی چیز کے پیچھے کہ جی صحافی کر رہا ہے, تو مطلب صحافی کر رہا ہے تو اس کو اپنی سورس دینے کا پابند نہیں بتایا جا سکتا, یہ تمام باتیں کرتے تو بھی ایکسپوز ہوں گے. آپ منیب فاروق کو ٹیک آن کریں. یہ جو طریقہ ہے نا جو فیصل امین خان صاحب نے کیا, مناسب نہیں ہے. منیب فاروق صاحب کو تو مسلسل تمام صحافی سوشل میڈیا پر بار بار یہ بتاتے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور یہ کس کی پیغام رسانی کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک بہت اچھے اینکر, جیو کے دوست اینکر ہیں, ان سے کہا, میں نے کہا ان کو آپ کیوں بلا لیتے ہیں؟ کہنے لگے یار اداروں کا موقف ٹیلی ویژن پہ آنا چاہیے, وہ ظاہر ہے کہ اداروں کے لوگ تو لا کر دینے سے رہے اپنا موقف, تو منیب فاروق صاحب کو ہم بلا لیتے ہیں, ہمیں ان کا موقف مل جاتا ہے. یہ جیو کے ایک اینکر نے مجھے بتایا, تو منیب فاروق صاحب کو یہ جواب ملا ہے. بہرحال فیصل امین خان صاحب نے اپنے بھائی پر جو بات آئی غصے کا اظہار کیا, اپنی پارٹی پر بات آئی غصے کا اظہار کیا, لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ کر دیا, نہیں کرنا چاہیے تھا, اتنا زیادہ کم از کم نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی میں کیا ہوا؟ قائد اعظم یونیورسٹی کی ہمارے سامنے خبر آئی, وہاں پر 2 طلبہ گروہوں میں آپس میں لڑائی کے بعد فائرنگ کا تبادلہ ہوا, اور وہاں پر گولیاں چلیں, لاٹھیاں چلیں, ہتھیاروں کا استعمال ہوا, مار کٹائی ہوئی. 20 کے قریب طلبہ اس میں زخمی ہوئے ہیں, اور بعض جگہوں پر یہ تعداد 20 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے. 6 طلبہ کی حالت تشویشناک ہے. آپ جو مناظر سامنے ہیں نا, ان مناظر کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ جو ہمارے سامنے فوٹیج تھی, جب ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے طلبہ بیرون ملک ایک مسئلے میں پھنس گئے تھے, اور وہاں پر بہت بری طرح سے وہ مدد کے لیے پکار رہے تھے, اور پاکستان سے حکام جا کر ان کو لے کر آئیں, یہ کوششیں ہو رہی تھیں. بالکل ویسے ہی مناظر تھے, اور خوفناک مناظر. اس کے بارے میں میں نے پتہ کیا کچھ دوستوں سے, میں نے کہا یہ ہوا کیا, اس حد تک بات بگڑی کیوں, کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے خیبر پختونخوا سے جب یہ 5 اکتوبر کو قافلے آئے تھے تو اس کے بعد یہاں بہت زیادہ بدمزگی ہو رہی تھی, اور جو مسلم لیگ نون کے حامی طلبہ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ خیبر پختونخوا سے آئے ہو, تم لوگ یہاں پر حالات خراب کرنے آئے ہو, تم لوگ دہشت گرد ہو, تم میں افغانی موجود ہیں, تم یہ کرتے ہو. تو بار بار انہیں اپنی نفرت کا نشانہ بنا رہے تھے. اور یہ طلبہ جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا اس سیاست سے اور یہ جو ہوا اس سے لینا دینا نہیں ہے, ہم بھلے عمران خان کو پسند کرتے ہوں لیکن ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے. اور جب یہ بحث ہوئی تو بات بگڑی, اور بات بگڑنے کے بعد ٹھیک ٹھاک حالات خراب ہو گئے. اس میں پھر یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ کیا کہ اب 20 اکتوبر تک ہاسٹلز بند کر دیے ہیں. ویسے بھی اسلام آباد میں چھٹیاں آ گئی ہیں, ان چھٹیوں کے ساتھ دیگر دن ملا کر 20 اکتوبر تک سب بند کر دیا ہے, ہاسٹلز خالی کرنے کی ہدایت کر دی ہے. لیکن بھیانک چہرہ طلبہ تنظیموں کے درمیان لڑائی کا جو منظر تھا, اس نے بھیانک چہرہ ہمارے تعلیمی اداروں میں صورتحال جو ہے وہ ہمیں دکھایا. اور بیرون ملک ہم دیکھتے ہیں کہ جو طلبہ ہوتے ہیں وہ اپنے شعور کا اظہار کرتے ہیں, وہ اپنے ملک کی خدمت میں, اپنے ملک کے مستقبل میں اپنا رول کیا ہے, اپنی تحریر کے ذریعے, اپنی تقریر کے ذریعے اپنے شعور کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہاں بہت بری صورتحال تھی جو ہم نے دیکھی, اور اس میں پھر جو صوبائیت ہے, جو لسانی لڑائی ہے وہ بھی آ گئی, تو معاملات بہت بگڑ گئے. آخر میں آپ سے عرض کروں, عمران خان صاحب کا معاملہ, عمران خان صاحب کی جان خطرے میں ہے, یہ بات بار بار آپ سن رہے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی سن رہے ہیں, ان کی جماعت کے لوگوں سے بھی سن رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ بھی کسی حد تک پروگرامز میں ہم نے یہ بات سنی. عمران خان صاحب سے ملاقات پر پابندی مکمل طور پر لگا دی گئی ہے, اور اس پابندی نے عمران خان صاحب کے
خاندان کو بھی پریشان کیا، ان کی پارٹی کو بھی پریشان کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے۔ یہ بات مراد سعید نے کی، زلفی بخاری نے کی، بیرسٹر گوہر نے کی، اور یہ بات دیگر لوگوں نے بھی کی کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ حکومت نے ایس سی او کا بہانہ بنا کر عمران خان سے ملاقات روکی جائے، اس سلسلے میں اڈیالہ جیل میں سب کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی اور کہا کہ ملاقات ہو ہی نہیں سکتی ان حالات میں، تو عمران خان سے کوئی نہ ملے۔ میں نے ایک مسلم لیگ نون کے دوست سے پوچھا جو وفاقی وزیر ہیں، میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے عمران خان سے ملاقات پر پابندی صرف اس لیے لگائی ہے کہ آپ ایس سی او گزارنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ایس سی او گزارنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن عمران خان کے خاندان کو پریشانی یہ ہے کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے اور عمران خان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے، اور اس وقت جو ہے یہ ہم نے ایس سی او کے تناظر میں لگائی ہے، خان صاحب سے کسی کو ملنے بھیجیں گے، خان صاحب پھر احتجاج کی ہدایات دیں گے، اور پارٹی کے لوگ خان صاحب کی ہدایات کے بعد بے بس ہوتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا آپ یاد کریں کہ میاں نواز شریف پر جب یہ پارٹی کے سیاسی رہنماؤں سے، صحافیوں سے، دیگر لوگوں سے ملاقات کی پابندی لگائی گئی تھی، تب بھی فیملی ملتی رہے گی، یہ عمران خان نے الاؤ کیا تھا۔ میں نے کہا اب یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سوچئے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور عمران خان کے خاندان کو ہی کم از کم ملنے دیں، اس طرح کی پابندی درست نہیں ہے۔ وہ سب لوگ پریشان ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ ویسے بھی میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ عمران خان کے سیل کی بجلی بند ہے، اور عمران خان کو وہ کھانا دیا جا رہا ہے جو قیدیوں کو دیا جاتا ہے، جیل کا کھانا جو مشقتی ان سے لے لیا گیا، ان اطلاعات میں کتنی صداقت ہے؟ انہوں نے کہا مجھے جو پتہ چل رہا ہے اپنے دوستوں میں، یہ اطلاعات درست ہیں۔ پی ایم ایل این کے اس بندے نے کہا یہ اطلاعات درست ہیں، اور عمران خان کے جیل سیل کا پنکھا بار بار بند ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان اس بارے میں شکایت خود بھی نہیں کرتا، یہ ہمیں پولیس والے بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی حیران کن چیز ہے، لیکن عمران خان ڈٹا ہوا ہے۔ ہم سوچتے تھے یہ جیل نہیں کاٹ سکتا، لیکن یہ جیل کاٹ کے دکھا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو بار بار رانا ثناء اللہ صاحب آن کیمرہ بتاتے رہتے۔ انہوں نے کہا ہمارے اجلاسوں میں یہ بات اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور ہمیں یہ پریشانی ہے کہ عمران خان جیل کاٹ رہا ہے۔ حامد میر صاحب نے مہر بخاری صاحب کے پروگرام میں وہ بات دہرائی کہ عمران خان جب چاہیں جیل سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن اگر عمران خان اس طرح کی کوئی ڈیل کر کے، ساز باز کر کے باہر جائیں گے تو پھر پاکستان میں باہر نہیں آئیں گے جیل سے، پھر وہ یا تو لندن میں لینڈ کریں گے یا سعودی عرب میں لینڈ کریں گے۔ یہ عمران خان کے پاس آفر ہے، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ مجھ میں اور نواز شریف میں یہ بنیادی فرق ہے، اس طرح کی کوئی بھی آفر مجھے قبول نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔